رمضان عرفان رمضان۔ خوش آمدید عزیزان من، پوچھا گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا مال اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے جس طرح کا سوال تھا ویسا جواب دیا، نماز روزہ یہ احکامات، مگر مزید پوچھا گیا مال احسان، احسان کیا ہے؟ تب آپ نے ایک بات بتائی ہے جو آج میرے اس موضوع تک لے کر آئے گی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا۔ یہ ربط قائم رکھنا روحانی رشتہ ہے، اسی کو کہتے ہیں یہ ظاہر میں نہ بھی ہو، ظاہر میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو قرآن میں فویل للمصلین، مگر باطن اگر مضبوط ہوگا تو پھر آپ کامیاب نمازی ہیں، پھر آپ کی خرابی نہیں ہے۔ وہ ایک کیا مثال دیتے ہیں کہ ایک حضرت جن کو ہم امیر خسرو کہتے ہیں، اپنے خواجہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء سے انتہائی مودت رکھتے ہوئے آپ کو در در تلاش کرتے ہیں، بادشاہ کے ساتھ سفر میں ہیں، ابھی اپنے خواجہ سے اپنے پیر سے ملے نہیں ہیں، مگر ان کو خوشبو آئی ہے۔ کیسے؟ ایک شخص ہے جو غالباً سید ہے اور جناب نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اور کہتا ہے آپ سید السادات ہیں، کبھی آپ کی دہلیز سے کوئی خالی نہیں گیا، مجھے کچھ چاہیے، کچھ امداد، چند 100 روپے آج کے زمانے میں کہہ دوں۔ حضرت نے کہا بات یہ ہے کہ اب تک ہمارے پاس کچھ آیا نہیں ہے، بیٹھ جاؤ، نیاز آئے گی ہم تمہیں دے دیں گے۔ اس دن عجیب معاملہ یہ ہوا کہ کچھ بھی نہیں آیا، اگلے دن بھی کچھ نہیں آیا، اس طرح یہ 3 دن وہاں پہ رہا، اور آخر میں حضرت نظام الدین اولیاء اپنی جوتیاں لے آئے اور کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس کی اگر کوئی قیمت ہو تو تم اسے بیچ کے رکھ لینا، یہ میری طرف سے ہے، ہم سادات کسی کو خالی نہیں بھیجا کرتے۔ یہ شخص بھی عجیب ایمان والا تھا، اس نے وہ چپلیں لیں اور چل دیا، یہ دہلی کی طرف آیا۔ یہاں پر امیر خسرو بادشاہ کے ساتھ واپسی سفر کے ساتھ کرتے ہوئے لوٹ کے آ رہے تھے کہ اچانک ان کو خوشبو آئی۔ بادشاہ سے کہا کہ مجھے میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے، میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، میرے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں سے پوچھا گیا، لوگوں نے کہا کہ وہ تو یہاں نہیں ہے، وہ تو اپنی خانقاہ میں ہے۔ کہا نہیں، میں تلاش کروں گا، ایک ایک گھر میں گلی میں جا کے لوگوں کو صدا دی کہ میرے پیر یہاں پہ تشریف فرمائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سید زادے سے ملاقات ہوئی اور اس کو جا کے کہا تم یقیناً میرے پیر سے مل کر آئے ہو؟ کہا نہیں، یہ تو بات 3-4 دن پرانی ہے، مگر اس وقت میرے پاس ان کی صرف ایک یادداشت ہے، جو ان کی چپلیں ہیں، جو ان کی جوتیاں ہیں۔ حضرت امیر خسرو نے کہا کہ وہ جوتیاں مجھے دے دو۔ کہا مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو بیچ دینا، تو ان بھلا ٹوٹی ہوئی چپلوں کا کوئی کیا سودا کرے گا مجھ سے؟ کہا مجھ سے سودا لو، میرے پاس اس وقت 70,000، اس وقت کی آج وقت کی قیمت بتا رہا ہوں، 70,000 روپے ہیں، یہ لے لو۔ کہا 70,000؟ مجھے تو چند 100 چاہیے تھے۔ کہا بھائی اگر میرے پاس اور بھی کچھ ہوتا تو وہ بھی دے دیتا، اور چلو میرے ساتھ، میرے گھر چلو، جو خزانہ ہے وہ اس کے عوض لے لو۔ کہا کیا کمال ہے ان جوتیوں میں، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ جوتیاں سر پہ رکھ کے اپنا امامہ بنا کے چلے اپنے مرشد کے پاس اور ان کو آ کے کہا کہ یہ آپ کی چپلیں واپسی آ گئی ہیں۔ حضرت نے پوچھا ان کے شیخ نے کیا قیمت ادا کی تم نے؟ تو کہا حضور میں نے اپنی جان تک نذرانے میں رکھ دی تھی، اس نے لیے صرف 70,000 مجھ سے، کاش وہ مجھ سے اور کچھ مانگتا میں دے دیتا، اس کی ایک قیمت میں جانتا ہوں۔ یہ وہ رشتہ ہے جو آپ کا مرشد سے جڑتا ہے اور پھر مرشد خدا کے ساتھ جڑوا دیتا ہے، اسی کو غالباً تصوف کہا گیا ہے۔ یہ تب سے چلا آ رہا ہے جب سے انسان ہے، مگر مختلف لبادوں میں مختلف نام کے ساتھ۔ ہم سوال پوچھیں گے، جواب لیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں سب سے پہلے علامہ طیب شاہ گیلانی کی طرف آؤں گا، ان سے پوچھنا چاہوں گا علامہ صاحب یہ تصوف ہے کیا؟ عام معنوں میں، لغت میں، اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف یا طریقت جی یا عرفان، یہ سارے آپ سمجھیں کہ ہم معنی لفظ ہیں۔ تصوف پاکیزگی سے ہے، آپ نے وہ لفظ صفی سنا ہوگا، صفی اللہ۔ یہ گہری محبت جہاں پائی جاتی ہو تو وہاں یہ استعمال ہوتا ہے، تو تصوف آپ سمجھیں کہ اسی سے ہی ہوگا۔ یہاں جو احسان کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ آپ اس طرح ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ عبادت کی اس منزل پہ چلے جاؤ گویا کہ اس کے جلووں میں گم ہو گئے ہو۔ جی تو یہ آپ سمجھیں کہ شریعت اور طریقت کو ان الفاظ میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر نماز کی صورت میں لیں تو حکم نماز جو ہے وہ شریعت ٹھہرے گا، صحیح، اور مقصد نماز جو ہے وہ طریقت اور تصوف ٹھہرے گا، مقصد نماز۔ مقصد نماز جو ہے۔ اور دوسرے طرح آپ سمجھیں کہ حقیقت کا بھی ایک لفظ آپ سنتے ہیں، شریعت، طریقت اور حقیقت۔ جی شریعت ایک بندہ مومن کی ابتدائی منزل ہے جہاں سے اس کے سفر کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی قربتوں کی طرف، صحیح، اور حقیقت اس کی بلندی ہے۔ اب یہاں منزلہ جو آغاز ہے اس کا بندہ مومن کا، جہاں سے اس نے حقیقت کی طرف سفر کر کے پہنچنا ہے،
تو جو طاقت اس کو حقیقت کی طرف لے کے جائے گی اس کو طریقت کہتے ہیں، شریعت سے حقیقت کی طرف. اور پھر جب وہ حقیقت کی منزل پہ فائز ہوگا تو وہاں اس کو معرفت و عرفان کی دولت نصیب ہوگی. اور حقیقت کے بارے میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کو جاننا اور ان کے انوار و تجلیات میں چلے جانا، اللہ کی جو صفات ہیں اللہ رب العالمین کی، اور ان میں سے بھی جو صوفیہ ہیں انہوں نے کہا کہ 7 ایسی صفات ہیں: علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام اور حیات. یہ امہات صفات ہیں اللہ رب العالمین کی. تو جو اللہ کا ولی شریعت کے منزل سے نکل کے طریقت کے پروں سے اڑتا ہوا حقیقت میں جا پہنچتا ہے، وہاں ڈیرے جب لگاتا ہے تو اس کو پھر ان امہات صفات کا فیض نصیب ہوتا ہے. پھر ان کا وہ مظہر بن کے جب کائنات میں اس کا ظہور کرتا ہے تو اس بندے کو پھر صوفی کہتے ہیں. اور پھر وہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کا کائنات میں جب فیض بانٹتا ہے تو وہ صوفی کے نام سے کہلایا جاتا ہے. اور یہ اظہار یوں سمجھیں کہ یہ طریقت ہے، اپنا شریعت ہے، اور اس کا ظہور جو ہے یہ طریقت ہے. واہ، خوبصورت ہے، خوبصورت ہے. علامہ صاحب کیا خوبصورت آپ نے اس کی مثال بھی دی ہے. وہ کہا گیا نا کہ پرواز ہے ان دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. یعنی معنی اور اصطلاح کا ذرا فرق، لیکن ایک الگ ڈائمنشن میں خدا کی معرفت کو حاصل کرنے کی ساری فکر ہے. میں علامہ صاحب کی طرف آؤں گا، جاننا چاہوں گا کہ قرآن کریم نے تصوف کے لیے لفظ زیادہ تر احسان استعمال کیا ہے، تزکیہ بھی اس میں استعمال ہوا ہے. تو صوفیہ اور عرفا کی اصطلاح کو تصوف اور عرفان کی حقیقت کو ہم کیسے سمجھیں، یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان فطری طور پر حقیقت کی تلاش میں ہے، اور حقیقت تک پہنچنا اور اس کی پھر گہرائی تک اور پھر بطن در بطن اور پھر در بطن پہنچتے چلے جانا، یہ اس کے مدارج اور اس کے مراحل اور اس کے تکامل اور تدریجی اور ترتیبی تکامل کا عنوان شمار ہوگا. اگرچہ علمی طور پر اور نظریاتی طور پہ عرفان اور تصوف، میں اگر آگے گفتگو بڑھے گی آج کی گفتگو میں تو معمولی سا کچھ فرق بھی ہے عرفا کے نزدیک اور صوفیہ کے نزدیک، کچھ چیزوں میں، کچھ رویوں میں، کچھ طریقوں میں، کچھ انداز اور روشوں میں فرق بھی پایا جاتا ہے. لیکن اصالت اور جو ایجنڈا ہے، جو ایک ہدف ہے، جو مقصد ہے، وہ دونوں کا ایک ہے، اور وہ ہے اصالت بذات الہی، یعنی حقیقت ذات تک پہنچنا، اللہ کی ذات تک پہنچنا. یہ ایک عارف کا بھی مقصد ہے اور ایک صوفی کا بھی مقصد ہے. اب اس تک پہنچنا، حقیقت ذات تک پہنچنا، عارف جن طریقوں کو اپناتا ہے، صوفی جن طریقوں کو اپناتا ہے، اس میں کچھ تعبیرات میں اختلاف ہے، کچھ رویوں اور روشوں میں اختلاف ضرور ہے. مثال کے طور پہ، اگرچہ اس وقت شاید یہ پہلے مرحلے میں ضرورت نہیں ہے اس بات کی، لیکن ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ مثلاً تن من دھن سے آزاد کا مطلب صوفی کچھ اور لیتا ہے اور عارف کچھ اور لیتا ہے. مثلاً تن من دھن سے آزادی میں صوفی کو یہ اجازت ہے کہ وہ شادی نہ کرے، وہ سخت اور کرخت اور چپتے ہوئے لباس پہنے اور خوش مزہ ذائقے دار غذا کے اندر پانی ڈال کے اسے بد مذاق کر دے، اسے تلخ کر دے اور پھر اس غذا کو لے. مگر عارف تھوڑا سا اس سے ہٹ کر کہتا ہے کہ نہیں، شادی بھی کرو، بازاروں میں بھی جاؤ اور اپنے امور کو بھی انجام دو. یہ ممکن ہے 100% اور ہر صوفی اور ہر عارف کا نہ ہو، لیکن صوفیہ کے ہاں اور عرفا کے ہاں اس روش کا فرق محسوس ہوا ہے. لیکن دونوں کا جو ایک ایجنڈا، ایک ہدف، ایک مقصد ہے، وہ دونوں کا مشترکہ ہے. اور دونوں کے ہاں مرشد کا اور دونوں کے ہاں اپنے مراد کا، شیخ کا، استاد کا. ایک لفظ استاد ہمارے ہاں بعض ممالک میں تو پروفیسر کو اور ٹیچر کو، اور ہمارے ہاں بھی استاد اس کو کہا جاتا ہے، لیکن عرفا اور صوفیہ کے استاد کا یہ مطلب نہیں ہے. استاد کا مطلب وہ ہے، وہاں کچھ اور ہے. وہاں صرف عرفان اچھا، پھر عرفان کی 2 قسمیں اور تصوف کی 2 قسمیں، ایک عرفان نظری ہے اور ایک عرفان عملی ہے. عرفان نظری کو اگر ہم علم اخلاق بھی کہہ دیں تو کسی حد تک ٹھیک ہے. اس لیے کسی حد تک میں کہہ رہا ہوں کہ عرفان نظری کا جو استاد ہے وہ صرف عرفان نظری تک روکتا نہیں ہے اپنے مرید کو اور اپنے شاگرد کو، بلکہ وہ عرفان عملی تک لے جاتا ہے، جسے سیر و سلوک کہا جاتا ہے. لیکن عرفان نظری سے جڑی گفتگو کرنے والے
علم اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں۔ آج یہ جو موٹیویشنل شخصیات ہیں جو اچھی اچھی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، یہ علم اخلاق کے تو استاد ہیں، عرفان نظری کے استاد نہیں ہیں، حقیقت ہے، اور تصوف نظری کے استاد نہیں ہیں۔ جیسے کہ ابھی پیر صاحب نے فرمایا، اگرچہ جو اصلی شعبہ تو پیر صاحب کا یہی ہے، اور ان کا پورا، ان کے بزرگوں کا، ان کے تمام دوستوں کا، خود اس گھرانے کا تعلق اسی عنوان سے ہے، مگر کیا ہی کہنا کہ آج کا یہ عنوان آ گیا تو بات کچھ شاگردی اور طالب علمانہ انداز سے میں بھی کر سکوں گا کہ یہ جو خیال ہے نا کہ حقیقت ذات تک تو صرف انبیاء کرام اور ائمہ اہل بیت اور سب سے بڑا نام سرکار دو جہاں کا ہے، کہ جن کا تو مظاہرہ اللہ نے کر کے دکھایا کہ معراج پہ بلا لیا، اور اسی دنیا میں دکھایا کہ میرا مصطفیٰ میری حقیقت تک پہنچا ہے، میری ذات تک پہنچا ہے۔ تو باقی تو گفتگو ہے، باتیں ہیں، تقریریں ہیں، نظریات ہیں، کتابیں ہیں، لیکن سرکار کو تو اللہ نے تمام انبیاء میں اور تمام مقربین درگاہ پروردگار میں سرکار کو تو ثابت کر کے دکھا دیا سورہ معراج کی صورت میں۔ اور پھر معراج کا جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معراج ایک پرواز روحی اور پرواز بدنی تھی، وہاں در حقیقت کہ معراج انسانیت تھی، یعنی اللہ نے ایک مثال قائم کی کہ ایک انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، انسان ہے، البتہ پھر انسان کی قسمیں، یہ عرفاء و صوفیوں کے ہاں یہ گفتگو بھی بڑی حسین ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ اگر انسان قرآنی زبان میں اگر ہم لیں، اور قرآن نے جو جس انسان کے بارے میں بات کی ہے، میں حاشیے میں جانے کا خوف ہو رہا ہے کہ انسان نما بھی ہے، انسان بھی ہے، انسان کامل بھی ہے، انسان اکمل بھی ہے۔ وہ جو انسان کامل ہے نا، وہ ولی ہے، وہ ولایت تک جو پہنچتا ہے وہ انسان کامل ہے، لیکن جو ولایت تک پہنچاتا ہے وہ انسان اکمل ہے۔ اللہ اکبر، انسان اکمل اور ہے، اکمل مخصوص لوگ ہیں، شخصیات ہیں، خود سرکار کی ذات انسان اکمل ہے، مولا علی انسان اکمل ہے۔ یہ جو مولا علی اور نبی مکرم کا جو ولایت کی گفتگو میں اور تصوف میں اور عرفان میں بات آئے گی نا، وہ وہی آئے گی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمہ وعلی بابها۔ یہ جو حکمت، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ، میں بیت حکمت ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حکمت کے لیے عرفاء و صوفیوں کا کہنا یہ ہے کہ حکمت یعنی ولایت، وہ اکمل والی بات آ گئی، یہ دونوں اکمل۔ ٹھیک ہے، بہترین۔ میں آپ کی بات لینا چاہتا ہوں، وہ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ وہی بات ہے کہ انسان کی معراج ہے اصل میں، اور فکر انسانی کی معراج ہے۔ میں ایک مختصر سے وقفہ لوں گا، چپتے سوال بھی پوچھوں گا کہ آج کا تصوف وہی تصوف ہے کہ آج کی خانقاہیں صحیح ترجمانی کر رہی ہیں؟ کیوں کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری؟ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ رمضان عرفان رمضان، خوش آمدید۔ الف لام میم میں اس وقت گفتگو ہو رہی ہے تصوف کے اوپر، خانقاہی نظام کے اوپر۔ کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی جو صوفیہ کا طریقہ کار رہا ہے، جو عرفاء کا مزاج رہا ہے، وہ عین اسلامی مزاج ہے، اور ہمارے لیے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم تقلید کہہ سکتے ہیں، یا صرف تائید کی حد تک رہنا ہے، ستائش ہے یا پھر اطاعت کرنی ہے، فرمانبرداری کرنی ہے۔ علامہ صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے، علامہ صاحب سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک روایت بھی ملتی ہے، ایک شخص نے اپنے آپ کو بالکل کھانے پینے سے لاچار کر لیا، آپ نے اس کی مذمت کی اور بتایا کہ کیا میں نہیں کرتا یہ سب چیزیں۔ پھر ایک طرف یہ بھی روایت ملتی کہ خود حضرت نے گوشت، لام، ان سب چیزوں سے کنارہ کشی کی، عام سادہ لباس پہنا ہے، باسی سوکھی روٹی کھائی ہے۔ غالباً آپ مجھے بتا رہے تھے کہ 60 کلو ہے گندم جو صرف آپ نے پوری زندگی کھائی ہے 63 سال کی عمر تک۔ تو یہ انداز صوفیانہ انداز ہے یا پھر ایک خاص انداز ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کا جو پہلے تو بات روشن رہے کہ زہد ایک صوفی یا ایک عارف کا پہلا مرحلہ ہے، اور اس کا پہلی کلاس ہے اس کی، یعنی زہد کا مفہوم اور زہد تک پہنچنا اور خود کو زاہد کرنا، یہ ایک عارف اور صوفی کا دونوں کا مشترکہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور یہ کمال مولا علی علیہ السلام کا ہے کہ آپ زاہد بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں، کیونکہ حاکم زاہد نہیں ہوتا، زاہد حاکم نہیں ہوتا۔ وہ جو آپ مستجمع، آپ جو جامع الازداد آپ کی جو ذات ہے نا، یعنی آپ کے ہاں ضدیں جمع ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں
اہل دل کا کہنا یہ ہے کہ آپ جامع الازداد تھے، آپ کے اندر ضدیں جمع تھیں. بے شک. جو تلوار اچھی چلاتا ہے اس کا ہاتھ سخت ہوتا ہے، جو قلم اچھا چلاتا ہے اس کا ہاتھ نرم ہوتا ہے. صحیح. لیکن جہاں تلوار بھی خوب چلے اور ذوالفقار بنے، اور جہاں واہ قلم بھی واہ. اچھا چلے اور صلح حدیبیہ بنے، وہ علی کا ہاتھ. سبحان اللہ. تو ایسے ہی زاہد ہے تو حاکم نہیں ہے، حاکم ہے تو زاہد نہیں ہے. تو زہد کی تعریف جو ہے جو اہل دل نے، اہل عرفان نے، اہل تصوف نے کی ہے، کسی چیز سے اپنے آپ کو وابستہ نہ کرنا، واہ. کسی بھی چیز کا خود کو اس کا اسیر نہ بنانا، کسی چیز کا اسیر نہ ہونا، یہ زہد ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں. ایک عارف کے پاس ایک شاگرد آیا، مجھے استاد شاگرد بنا لیں. انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ کچھ رہو تو میں کچھ دیکھوں کہ تم میں اپنا شاگرد بھی بنا سکتا ہوں یا نہیں. اسی اثنا میں مولا علی کی زیارت اور دیدار کا وقت آیا تو کہا کہ ہم حضرت کے مزار پہ چل رہے ہیں. یہ کوفے کا واقعہ ہے. تو جب آدھے رستے پہنچے تو اس شاگرد نے کہا کہ استاد میں آپ کے گھر اپنی ایک چیز چھوڑ آیا ہوں، میں وہ جا کر لے آؤں. تو استاد نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ سید علی قاضی طباطبائی جو حضرت آیت اللہ امام خمینی کے بھی استاد، آیت اللہ بہجت کے بھی استاد، علامہ محمد حسین طباطبائی جیسے عرفاء اور اہل دل اور اہل عرفان کے استاد تھے، ان کا یہ واقعہ ہے. انہوں نے کہا وہ کیا چیز ہے جو رہ گئی میرے گھر؟ کہا کہ وہ کشکول میرا رہ گیا. تو کہا کہ ہم جائیں گے مولا کا دیدار کر کے واپس آئیں گے، کشکول وہیں رہے گا، کوئی نہیں لے گا. کہا نہیں، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. حضرت فرمایا یہی دنیا ہے. اللہ اکبر. دنیا یعنی اپنی وابستگی کو اتنا شدید کر لینا کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو، اس کے بغیر ہم چل ہی نہ سکیں. اور زہد یعنی جب چاہیں ہم اپنی دنیا سے ہاتھ اٹھا لیں، اپنی لذتوں سے، اپنے ذوقیات سے، اپنے شوقیات سے، اپنی ترجیحات سے جب چاہیں ہاتھ اٹھا لیں، وہی زہد ہے. مولا کائنات کیونکہ زاہدوں کے زاہد ہیں اور زاہدوں کے لیے پیر اور مرشد ہیں، تو آپ کے ہاں یہ زندگی اس لیے ایک منفرد انداز سے سامنے آئی کہ حتیٰ ایک دفعہ فقراء کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں. فقیروں نے آواز دی، مولانا ان کے ساتھ بیٹھ گئے. اپنا رومال کھولا جس میں روٹیاں بندھی ہوئی تھیں، تو رومال میں ایک گرہ کھولی، دوسری پہلے تو فقیروں نے کہا آپ ہمارا کھانا کھائیں. حضرت فرمایا مجھ پہ صدقہ حرام ہے، میں اپنی غذا اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں، مگر تمہارے ساتھ بیٹھوں گا ضرور. پھر آپ نے وہ جب گرہ کھولنے لگے تو ایک پر دوسری پہ تیسری گرہ، تو ایک فقیر نے پوچھ لیا کہ یا علی اس میں کیا ہے، اتنا کیوں اس کو اہتمام سے باندھا ہوا ہے؟ حضرت فرمایا سوکھی روٹی ہے. اور جب کھولی تو وہ سوکھی روٹی تھی. تو کہا پھر اتنی گرہیں کیوں لگائیں؟ کہا میں اس لیے اتنی گرہیں لگا دیتا ہوں کہ حسنین اس پہ روغن لگا دیتے ہیں. اللہ اکبر. میں نہیں چاہتا کہ اس پہ اللہ روغن لگائے. اکبر. تو وہ جس انداز سے حضرت تو زہد مولا اچھا ایک دفعہ فرمایا کہ تم مجھ جیسے نہیں ہو سکتے. جب کسی نے حضرت کی طرح اپنی زندگی کو اپنا لیا تو حضرت فرمایا تم میری طرح نہیں ہو سکتے، تم ان چیزوں کی طرف راغب ہو جاؤ جو چیزیں تمہیں اللہ نے نعمت کے طور پہ دی ہیں. تو ایک سفر سے لوٹ رہے تھے جب حضرت نے پوچھا ایک اپنے صحابی سے، چاہنے والے سے، کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ کہا وہ آپ کی طرح صحراؤں میں، دروں میں اور تنہائی کے اندر بیٹھا عبادت کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا اس کو بلاؤ. اس کو کہا وہ میری طرح نہیں ہو سکتا، میرے مراحل کچھ اور ہیں اور اس کے مراحل کچھ اور ہیں. تو یہ بھی شاید ایک پیغام ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات دیکھا دیکھی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو آج اس کیفیت میں ہے وہ آج پہلے دن ہی اس کیفیت میں وہ اس کیفیت میں بہت مدت بعد پہنچا ہے، اس نے بڑی ریاضتیں اٹھائی ہیں، مراحل گزارے ہیں. تو ہم پہلے دن اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے جس درجے پر وہ شاید بہت محنتوں کے بعد پہنچا. حقیقت فرما. اور وہ جو صحبت، جو تربیت ان کو ملی ہے، وہ تو نگہداشی الگ ہے، وہ مزاج ہی الگ ہے، آج گفتگو کا لیول ہی الگ ہے. میں اس حوالے سے مشکل میں ہوں، 2-4 کلامات میں چاہتا ہوں یہاں پر ہو جائیں. ایک سے ہمارے پاس ایک پیغام بھی ہے جو ہم نے سنانا بھی ہے، ساتھ ساتھ یہ میری خواہش ہے کہ کلام بھی سن لیں. اس طرح 2-3 پیغامات سے مجھے آپ نے متحیر کر دیا کہ کیا چیز ہونے والی ہے. میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب سے گفتگو کروں. علامہ صاحب، تصوف کی بات ہو رہی ہے، گفتگو اس انداز سے بھی جائے کہ جو آج کا مزاج ہے خانقاہوں کا، وہ صحیح مزاج ہے؟ یعنی اب میں یہ کہہ رہا ہوں کھل کے، اور میں سارا وبال لینے کو بھی تیار ہوں، کہ شریعت کہیں تصادم تو نہیں ہو جاتی اس انداز سے؟ ہم دھمال کر رہے ہیں جی، نماز چھوڑ دی ہے ہم نے، وضو کا خیال نہیں ہے ہمیں، یہ کیسا مزاج ہے؟ جی، یہ سب سے پہلے تو میں یہ سامعین کو عرض کرنا چاہوں گا ویس بھائی کہ یہ جو تصوف ہے، یہ جو صوفیاء ہیں، ان کا جو آغاز ہے، ان کی جو ابتدا ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا، اصل میں حالات اس وقت کے آپ دیکھیں نا کیسے تھے. لوگوں کو ولایت علی علیہ السلام سے دور کیا جا رہا تھا زبردستی یا جیسے تیسے بھی.
اس کے لیے ضرورت تھی کہ اہل بیت اطہار کی ایک بی ٹیم بھی ہوتی. ایک تو تھا نا, ایک ٹیم ان کی ہی ہوتی لیکن وہ کسی اور نام سے ہوتی. حضرت حسن بصری نے جو لوگوں سے بیعت لی تھی وہ ولایت علی پر ہی بیعت لیتے تھے, اور آگے اس کی حضرت حبیب اجمی, داؤد طائی اور یہ جتنے بھی بزرگ تھے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, آپ تو فرماتے تھے اتنی بار بیٹھ کے پہلے یا علی کہو پھر میرے پاس آ جاؤ. نہیں, جو ہمارا خانقاہی نظام تھا. اور پھر اوپر چلے جائیں آپ, حضرت جنید بغدادی, وہ کیا فرماتے ہیں, حضرت داتا گنج بخش نے لکھا ہے, وہ فرماتے تھے کہ انہوں نے, ہمارے مرشد ہیں جنید بغدادی, وہ فرماتے تھے کہ شیخنا فی الاصول والبلاء حضرت سیدنا علی المرتضیٰ, کہ یہ جو اصول ہیں جن کو طے کر کے ہم نے آگے جانا ہے, اور یہ جو آزمائشیں اور ابتلا ہے جو روحانی میدان میں آتی ہیں, ان سے گزرنا کیسے ہے, ان میں ہمارے مرشد کریم مولا علی مرتضیٰ ہے. تو سب نے بتایا یہی ہے. اور حضرت خواجہ نظام الدین ثانی ہمارے ادھر انڈیا میں, ہندوستان میں, ایک سونا چاندی ہے ہمارے, آپ فرمایا کرتے تھے اعلان لوگوں, میں حضرت علی علیہ السلام کی تفضیل کا قائل ہوں, شیخین کریمین کی عظمت کا بھی قائل ہوں, اور حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کا قائل ہوں. بی ٹیم کی حیثیت سے کام کیا, میں اس میں مزید گفتگو کرنا چاہتا ہوں. علامہ صاحب, رمضان عرفان رمضان. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست, بتسبیح و سجادہ و دلک نیست. یہ سارا کچھ خدمت خلق ہے, اور اگر بندگان خدا سے محبت نہیں ہے تو خالی اکیلے تنہائی میں خدا کو یاد کرنا کوئی کمال نہیں ہے. یہ تسبیح, یہ مصلی, یہ نہیں پہنچانے والے, بندگان خدا کے ساتھ معاملات پہنچانے والا ہے. علامہ طیب شاہ گیلانی سے گفتگو میری جاری تھی, آپ مجھے بتا رہے تھے جب میں ایک تنقید آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ جی لوگ آج کہتے ہیں یہ کیا نظام ہے, یہ کیا چیز ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, وضو نہیں کر رہے, یا دیگر چیزوں پہ آگے نہیں ہے, وہ زاہد, وہ تقویٰ کا معیار نہیں, اور پھر صوفی بنے پھر رہے ہیں. اس پہ آپ بیان فرما رہے تھے. یہ دیکھیے, وہ تو سب سے پہلے اس چیز کے مخالف تو میں خود ہوں, اور ہر وہ بندہ جو کسی صحیح طور پہ خانقاہ پہ ہے, ہم سب خود اس کے سب سے بڑے مخالف ہیں. کیونکہ ہمیں جو تصوف کی تعریف بتائی گئی ہے وہ یہی بتائی ہمارے تمام صوفیاء نے, کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں سنت اور تعلیمات ہوں اہل بیت اطہار کی. اس روشنی میں جو بندہ چل رہا ہے تو وہ صوفی ہے. اگر کوئی جاہل آدمی اپنا نام صوفی رکھ لے, جس طرح یہ پچھلے دنوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی دہشت گرد اپنا نام مسلمان رکھ لے تو مسلمان, اس کے کہنے سے تو وہ مسلمان نہیں نہ ہو جائے گا, وہ تو دہشت گرد ہی رہے گا, مسلمان تو برے نہیں ہو جائیں گے. ایسے ہی اگر کوئی جاہل آدمی جس کو وضو کا نہیں پتا, شریعت کا نہیں پتا, وہ اپنا نام صوفی رکھ لے تو اس میں صوفیاء کی یعنی وہ کوئی کمی نہیں ہے. صوفیاء وہی ہیں جن کی اصل تصویر وہی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ چل رہے ہیں. اور میں جو بات کر رہا تھا, ہمارے جو صوفیاء کا جو خانقاہی نظام تھا پہلے, وہ ایسے ہی تھا جس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس ایک بندے کو لے کے آئے, یا آپ ان کو خلافت دے دیں. آپ نے اس کو دیکھا باطنی نگاہ میں, فرمایا یہ باطنی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن ظاہری علم ابھی اس نے حاصل نہیں کیا پورا, اس کو لے جاؤ, یہ ضروری پڑھے اور پھر اس کو اس مسند پہ بٹھایا جا سکے. تو یہ سلسلہ تو ایسے ہی تھا, اس میں کوئی اختلاف نہیں. جو ایسے ہیں جو شریعت کے بنیادی اصولوں سے ہی واقف نہیں ہے, صوفی ہونا تو دور, وہ تو ابھی صحیح طرح سے مسلمان بھی نہیں ہو سکے. تو صوفی تو ایک بہت کامل و اکمل بزرگ ہوتے ہیں. اور میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ میری بیچ میں رہ نہ جائے. ہمارے جتنے بھی صوفیہ کرام تھے وہ لوگوں کو, اپنے مریدین کو یہی بتاتے تھے کہ تم ہمارے ہاتھ پہ حضرت علی کے مرید ہوئے. اللہ اکبر, حضرت علی کے مرید, حضرت علی کے مرید ہوئے. اور وہ شجرہ طریقت پڑھنے کو دیتے تھے کہ بیٹا روز پڑھنا, اور اینڈ پہ جا کے اپنے مرشد علی علیہ السلام کو یاد کرنا. شجرہ طریقت ایسے ہی ہے, سلسلہ علیہ قادریہ ہو, چشتیہ ہو, نظامیہ ہو, سہروردیہ ہو, اینڈ پہ حضرت علی علیہ السلام ہے. سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ایک ترک جاتا ہے حضرت سلمان فارسی سے, تو وہ ایک ولایت بہرحال ہے حضرت مولا کائنات سے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. یہاں جو میں بات عرض کرنے لگا تھا, حضرت خواجہ باقی باللہ, دیکھیے نقشبندیوں کو آپ دیکھ لیں, حضرت مولانا جامی کو دیکھ لیں, ان سے کسی نے کہہ دیا تھا کہ آپ نقشبندی ہیں تو شاید آپ حضرت علی کو صحیح نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا تھا ایک منٹ ٹھہرو, ابھی برجستہ وہاں فی البدی کہا کہ علی شاہ حیدر امامن کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ.
بعد از اب آپ نبی بعد از نبی شد بشیرن شد بشیرن نذیرہ، اللہ اکبر۔ یعنی نقشبندیوں کے بزرگ ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو تراب کیا ہوتا ہے، ہاں تو فرمایا تو جانتا ہی نہیں ہے ابو تراب کیا ہے۔ خواجہ باقی باللہ نقشبندیوں کے امام ہیں طریقت کے، ہاں انہوں نے کہا کہ تراب یعنی مٹی، ہاں ہوا، پانی، آگ اور مٹی یہ عناصر ہیں نا، ہاں تو نور کی، مٹی کی یہ خاصیت ہے کہ نور کو جذب کر لیتی ہے۔ صحیح آپ روشنی ڈالیں آگ پہ، پار چلی جائے گی، پانی سے پار چلی جائے گی، ہوا سے پار چلی جائے گی۔ مٹی میں یہ خاصیت ہے کہ وہ نور کو جذب کر لیتی ہے۔ ہاں فرماتے ہیں یہاں تراب سے مراد اولیاء ہیں جو انوار الہیہ کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اور ان سارے اولیاء کا جو روحانی باپ ہے وہ مولا مرتضیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ نقشبندی بزرگ ہیں، نہیں ہماری خانقاہوں سے جو تربیت کی جاتی ہے، اور حضرت خواجہ داتا گنج بخش علی حجویری کا کشف المحجوب سے وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت پیمبر آنانے کے بطہارت ازلی مخصوص بلند، ہاں فرماتے ہیں ائمہ اہل بیت اطہار کا جہاں ذکر کیا نا داتا صاحب نے، ان کا فرمایا یہ جو اہل بیت ہیں یہ ازلی طور پہ طہارت سے ان کے لیے مخصوص ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یہاں تو ایسے نا کہ تزکیہ کیا ہاں نگاہ نبوت نے، ہاں ان کو مزکہ کیا، مصفہ کیا، فرماتے ہیں لیکن یہ ایسے ہیں، یہ ازلی طور پہ طہارت ان کے ساتھ مخصوص ہے، طہارت ذاتی ہے، طہارت ذاتی ہے ان کی۔ اور فرماتے ہیں ہر یکیرا اندر ایمانی قدم تمام بودست و جملہ قدوہ این طائفہ بودند از خاص و عام۔ ہاں ہاں فرماتے ہیں اچھا یہاں یہ جو کہا ہے نا کہ یہ جو طریقت کے لوگ ہیں ہاں عام و خاص میں سے ہر کسی کے یہ امام ہے۔ لفظ قدوہ پہ آپ غور کریں، ہاں علامہ صاحب، قدوہ ایک اسوہ ہوتا ہے نا، دیکھ کے چلتے چلتے جانا، کیا جو ہے قدوہ ہوتا ہے کہ بالکل قدم پہ قدم رکھ کے چلتے چلے جائیں، قدم کے ساتھ قدم ملا کے نہیں قدم کے اوپر آپ قدم رکھ کے چلے جائیں، جیسے موبائلہ میں چلا جا رہا تھا۔ جی قدوہ اس کو کہتے سبحان ہیں۔ تو اللہ۔ داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ائمہ مطہرین ہیں، حضرت امام علی علیہ السلام سے امام حسن عسکری تک، ان کا لکھا ہے، یہ ان کا باب چل رہا ہاں ہے۔ ہاں باقی لوگ اولیاء ہیں، یہ قدوۃ الاولیاء ہے اللہ اور یہ ائمہ ہیں۔ تو یہ دیکھیے ہمارے جو خانقاہیں تھیں ان کا یہ ایک پیغام تھا۔ اور آج کیا ہوا ہے ہمارے ہاں، آج جو صوفیت صرف مولویت میں چینج ہو گئی، صوفیت مولویت میں چینج ہو گئی۔ اب خانقاہوں پہ یہ مسئلہ بن گیا کہ وہاں جو صوفی تھے ان کی اولادوں میں یا تو بالکل ہی کوئی جعلی صوفی بیٹھ گئے جن کا شریعت سے تعلق نہ رہا، یا پھر ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے علم دین تو حاصل کیا لیکن طریقت سے بے بہرہ ہو گئے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام سے دور ہو گیا جو مرکز ولایت ہے، جو مرکز ولایت ہے۔ تو مرکز ولایت سے دور ہونا ہی تباہی ہے۔ تو خانقاہی نظام تب تک بڑا فعال اور سسٹم بہترین رہا جب تک وہ دونوں روشنیوں کے ساتھ طریقت و شریعت کو لے کے ساتھ چلتا رہا۔ اور کہیں اب کچھ ہے کہیں کچھ ہے، دونوں میں سے ایک بھی باقی رہ جائے تو جہالت ہی جہالت ہے۔ ہاں یہ ہے نا بات۔ اب دیکھیں میں یہ آپ سے بھی سوال کروں گا، مختصر جواب بھی چاہتا ہوں، میں نعت کی طرف بھی جانا ہے۔ اب یہ ایک دھمال ہے، ایک قوالی ہے، یہ سب کیفیتیں ہیں، اس کو اگر ہم ایک مزہ بنا لیں اور صرف اس کے لیے ہمارے یہاں لطف ہو اور شرارت ہو اور پھر وہ نوٹوں کا ایسے پھینکے جانا، یہ صحیح چیز ہے؟ دیکھیے یہ ایک کیفیت ہے وجد کی۔ اچھا، ایک انسان پہ طاری ہو جائے، کوئی کلام وہ سن رہا ہے، وہ ہم چونکہ میرا بھی ایک خانقاہ سے تعلق ہے اور کبھی کبھی خود بھی ایک وجدانہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یہ ایک اختلاف بھی کسی کو ہو سکتا ہے۔ تو صوفیہ میں ایک وجد کا ہونا یہ تو ایک موجود ہے، طاری ہو جائے اگر جعلی ہو تو اس سے بڑی ریاکاری و منافقت ریاکاری ہوئی نا پھر تو، ریاکاری اور منافقت اس سے بڑی کوئی۔ علامہ صاحب یہ میں نے آپ کی طرف بھی لے کر آنا ہے۔ مثلاً اب میں ایک بات کروں کہ علماء کو میں نے نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا ہے تو شاید میرا مطالعہ اتنا نہ ہو کہ علماء دھمال کر رہے ہوں اور پھر اس میں خواتین بھی ساتھ ہو اور بالوں کو ایسے لہرایا جا رہا ہو، فحاشی ہو رہی ہو، نہیں، یہ تو شریعت کے بالکل دیکھیے ایک تو ابھی ہماری گفتگو میں رہا نا شریعت، طریقت، حقیقت۔ صوفیوں اور عرفاء کے ہاں ان تینوں اصطلاحوں کا استعمال ہے۔ شریعت ظاہر دین کو کہا جاتا ہے، طریقت اس تعلیمات، اس نظری اور اس تھیوری کو پریکٹیکل کرنے کو کہا جاتا ہے طریقت، اور پھر حقیقت اس طریقت کے ذریعے سے باطن تک پہنچنا، اور پھر حقیقت میں بھی کیفیات اور درجات ہیں۔ یہ جو کیفیت آپ فرما رہے ہیں اور یہ جو انداز آپ بتا رہے ہیں جو ہے بعض جگہوں پر، یہ کسی طور نہ صرف شریعت کے مطابق نہیں ہے بلکہ مخالف شریعت ہے۔ میں آپ سے علماء ہی کی کیا بات کر رہے ہیں، میں آپ سے وہاں جو شخصیات آئی ہوئی ہوتی ہیں یا جو دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ کریں گے ایسا؟ اپنے بچوں کو بھیجیں گے کام کے لیے؟ اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجیں گے کام کرنے کے لیے؟ اپنے پڑھے لکھی فیملیاں ایسا کریں گی
جو کمروں میں بیٹھ کے اس بات کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، جو اپنے فورموں میں بیٹھ کے اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود کریں گے یہ کام؟ نہیں. اگر اچھا کام ہے تو آپ بھی آ جائیے نا، آپ بھی اپنے بھی بچوں کو بھیج دیا کریں، آپ بھی اپنے مریدوں کو بھیج دیا کریں. تو دیکھیں اگر ہم ہمت نہیں کریں گے اور اس بات کو واضح نہیں کریں گے کہ یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، یہ شریعت کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور ہم شریعت کے بغیر طریقت اور طریقت کے بغیر حقیقت تک ہم رسائی کے قائل نہیں ہیں. یہ درجات ہیں، مدارج ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حقیقت تک پہنچ گیا اور شریعت کو پامال کر کے پہنچے؟ یہ ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے. نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. کوئی طریقت پر، میں آج کل طریقت پر ہوں، شریعت کا مخالف ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کو میٹرک کی کلاس میں پہلی کلاس کی ضرورت رہے گی یا نہیں رہے گی؟ رہے گی. ہمیشہ رہے گی. ایسے جیسے جیسے آپ کے درجے بڑھتے جائیں گے پہلی کلاسوں کی ضرورت اور شدید ہوتی چلی جائے گی. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے شریعت سے میں گزر گیا ہوں اب میں طریقت میں آ گیا ہوں، اب طریقت سے گزر گیا ہوں میں حقیقت. یہ سوائے دھوکے کے کچھ. بلکہ وہ یہاں میں وہ مثال دوں، کہتے ہیں بادام ہے نا، بادام، اس کا چھلکا آپ یوں سمجھیں کہ شریعت کے ساتھ مثال دی ہے، مغز اس کا طریقت کے ساتھ، اور اس کا روغن حقیقت کے ساتھ. اب بتائیں یہ تینوں چیزیں الگ ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. یہ ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ اکٹھی رہیں گی تو پھر فائدہ نتیجہ نکلے گا. ایک جملہ ضرور کہوں گا، وہ جو فقیر، وہ جو اس کیفیت کے اندر اس درگاہ پر، اس مزار پر، اس خانقاہ کے اوپر ہے، ممکن ہے اس تک بات پہنچی نہیں ہو. میں ان کی ذاتی ہم مخالفت نہیں کر رہے یہاں بیٹھ کر. ٹھیک ہے. وہ جو ایک فقیر ہے نا، ایک درویش ہے جس نے اپنے ابا کو بھی ایسے ہی دیکھا اور خود بھی اسی کیفیت میں، ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے، اس تک بات پہنچی نہیں ہے. ذمہ دار اس خانقاہ کا، اس درگاہ کا، اس مزار کا متولی ہے یا وہ پیر ہے یا وہ وہاں کی شخصیت ہے کہ ان کو متوجہ کرے. رمضان عرفان رمضان. من خوش آمدید. آج میری خواہش تو یہ تھی کہ میں وحدت الوجود پہ بات کروں، شیخ ابن عربی کی طرف جاؤں علیہ الرحمہ، اور بہت ساری چیزیں، مگر آج چیزہ میں چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ سوالات پوچھ لوں، کہیں اب محروم نہ رہ جائیں. علامہ صاحب، کرامات اولیاء پہ کس حد تک ایمان ہونا چاہیے کہ واقعی کرامات اور معجزات میں تو فرق ہے، مگر کیا اولیاء کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو چاہیں کر دیں، یہاں تک کہ اپنی موت کے دنوں کو بھی آگے پیچھے کریں؟ آپ نے خود اشارتاً فرما دیا کہ معجزے اور کرامت میں فرق ہے. معجزہ تحدی کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ ہے، یعنی نبوت اور امامت کی دعوے کے ساتھ. نبوت کا دعویٰ ہو تو اس کے ساتھ جو اس کے اس بات کے لیے دلیل پیش کی جائے گی وہ اس کو معجزہ کہا جائے گا. امامت دعویٰ ہے اور اس کے اس بات کے لیے جو دلیل پیش کی جائے گی وہ معجزہ ہے. اور معجزہ خارق العادہ معمولاً ایسا نہیں ہوتا، مگر ناممکن نہیں ہوتا. وہ اس کے امکانات کو اللہ جانتا ہے یا وہ صاحب معجزہ جانتا ہے. لیکن کرامات تو کچھ تو میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں مشہور بھی ہیں اور جو بعض اوقات تو مزاح کا خیز بھی ہیں، اور مگر ان مزاح کا خیز باتوں اور کرامتوں کے عناوین کو لے کر اس بات کا انکار کر دینا کہ کرامت نہیں ہوتی اور یہ کرامتیں نہیں ہیں اور ان کو کسی کو ایسی کمرہ، یہ بالکل غلط بات. اچھا. کرامت اور ایک مقام، ایک اظہار تصرف اور ایک ولایت تکوینی، جو صاحب ولایت ہے اس کو کائنات کے اوپر، تکوینیات کے اوپر اللہ نے تصرف عطا فرمایا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں ایک طویل سفر کے بعد. شہر کے لوگ آپ کا استقبال کرنے باہر نکلے کہ اچانک جنگل سے ایک بھوکا شیر آ کے رستے پہ بیٹھ جاتا ہے. اچھا. اب اس جانب امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اس جانب شہری ہیں جو آپ کے استقبال کے لیے آئیں، اور درمیان میں وہ بھوکا شیر بیٹھا ہے. اس طرف والوں کو یہ احساس ہے کہ کہیں یہ ہماری طرف نہ لپکے، اور اس بات کا بھی خوف ہو رہا ہے کہ کہیں یہ اس طرف نہ چلا جائے. کہ اسی اسنا میں یہاں والے دیکھتے ہیں کہ حضرت اپنی سواری سے اترے اور بڑے اطمینان کے ساتھ اس کے قریب گئے، اس کا کان پکڑا اور جنگل کے حدود تک اس کو چھوڑ کر واپس آ گئے. شیر کو جب آپ اپنے چاہنے والوں سے ملے تو ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ یہ پہلے حل ہو مسئلہ. یہ منظر جو ہم نے دیکھا تو ایک شخص نے ایسا سوال کر لیا. حضرت نے فرمایا کہ یہ کوئی بات تھی؟ اگر لوگ اللہ کی عبادت میں مضبوط ہو جاتے تو اس جانور پر سامان رکھ کر سفر کیا کرتے. اللہ اکبر. تو یہ صاحب عبادت جو ہے، جس نے عبادت کا ذائقہ لیا ہے اور عبادت کا حق ادا کیا ہے، جیسے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ما عبدت اللہ خوفا للنار، میں نے دوزخ کے خوف میں اللہ کی عبادت کی، ولا طمعا للجنہ، اور میں نے جنت کی تمام اللہ کی عبادت نہیں کی، جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت، بل
تو ہو اہل عبادت، اس کو عبادت کے لائق پایا، اس کو لائق عبادت سبحان پایا. اللہ، اور یہ تل کا عبادت الاحرار، مولانا فرماتے ہیں، اور یہ آزاد لوگوں کی عبادت. بہت خوب. تو جو عبادت کی اس کیفیت پہ پہنچ جائے، جس کے لیے ہم قائل ہیں اس بات کے کہ اولیاء الہی جو ہیں عبادت کی اس کیفیت میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے پھر یہ کرامتیں، یہ لوگوں کو شفا دینا، مریضوں کو شفا دینا، طی الارض. جی اچھا پھر اس میں مقامات ہیں جی جی کہ معلوم فجر کی نماز انہوں نے مکے میں پڑھی تو مغرب ظہر کی نماز انہوں نے مشہد میں پڑھی، اور جی جی عشاء کی نماز انہوں نے نجف میں پڑھی. اللہ یہ ممکن ہے کیسا ہو؟ عین ممکن ہے. اچھا ایسے ہی اپنی موت کے اوپر بھی اختیار، اچھا جس سبحان کو اللہ. شاہ صاحب اپنے انداز سے فرمائیں گے کہ یہ جو موت پر اختیار ہے کہ نہیں، فرشتے سے کہا کہ ہم حضرت نو اگر فرما رہے ہیں کہ آج نہیں کل چلیں گے، اللہ تو اکبر، حضرت نو بھی تو اللہ کے ولی ہیں نا. سبحان اللہ. یہ اللہ دیتا ہے نعمت کے طور پہ اپنے بندگان خدا کو. مطلب تھوڑا سا وقت رہ گیا، صرف یہ جاننا چاہتا ہوں جو سجدہ تعظیمی ہو جاتا ہے دیگر خانقاہوں پہ جا کے، کہیں بھی اگر ہو، اس کی کیفیت جائز ہے، جواز بنتا ہے اس کا؟ نہیں، جیسے اس سے ہمارے ہاں صوفیہ سے ہٹ کے ہی میں تو اس کو کہوں گا جی جی کہ دیکھنے والے اس سے اگر وہ تو اس کی اپنی کیفیت ہے کہ جس طرح سجدہ تشکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ عبادت والا نہیں ہوتا، وہ تو سجدہ تشکر تو کسی طرف بھی کر کے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن دیکھنے میں کوئی غلط فہمی کا شکار ہو کہ شاید یہ سجدہ عبادت کر رہا ہے، اس لیے منع ہے، منع کر نہیں کرنا چاہیے. اور باقی جو بات چل رہی تھی کہ جن خانقاہی نظام کی بھی جی جی جہاں شریعت ہے بہرحال، ہاں تو وہ تو پھر بھی قابل ستائش ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور لیکن ان میں کمی پھر رہ جاتی ہے طریقت، اور جہاں نام کی طریقت ہے، ٹھیک ہے حقیقت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے اور شریعت تو سرے سے ہی نہیں ہو، صحیح وہاں جس طرح یہ عورتیں مرد اور پھر ایسی، ہاں وہ تو مخلوط بالکل وہ خانقاہیں تو مذمت کے لائق ہیں، مذمت کے قابل لائق، ستائش نہیں بڑی ہے. بات ہے. اور جو ہم یہ ضروری اس لیے ہے کہ ہمارے بزرگ جتنے بھی تھے وہ علم دین حاصل کرنے کے بعد اولیاء کے پاس جاتے ٹھیک ہے اور طریقت کے ساتھ منسوب ہوتے تاکہ قرآن کریم کو سمجھ سکیں. جس طرح میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ طیب شاہ گیلانی کا، انتہائی شکر گزار ہوں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی کا. خواتین و حضرات، ہم نے گفتگو کو یہاں پہ سبب بھی کیا، کوشش کی کہ سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی ظاہر ہے آپ کے ساتھ بات چیت رہے گی، مگر ایک چیز جو میں نے کامن دیکھی ہے اور اس اشتراک کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے دامن سے جڑا ہوا مجھے ہر صوفی ولی اللہ نظر آیا، اور اسی بنا پہ شاید اس کو ایک ولایت کا خاصہ حاصل ہے. یہ اس لیے کہ طہارت تو شرط ہے، اور وہ باطنی طہارت تو اسی در سے مل سکتی جہاں فرمانا ہے کہ انما یرید اللہ. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان